السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 2 مارچ 2024 ہفتے کا دن ہے اور چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ بہت سی چیزیں میں بتا رہا ہوں انسٹال ہو گئی ہیں، لیجیٹمائز ہو گئی ہیں۔ میرا نقطہ نظر بہت مختلف ہے۔ لوگ کہتے رہے اسمبلیوں کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ ذرا اسمبلیاں چن کے دیکھیے گا، اسمبلیوں میں بیٹھ کے دیکھیے گا کیا بنے گا، وہ آپ لوگوں کو اندازہ۔ میں ابھی نہیں، میں پھر کبھی سی بات کروں گا اس پہ تفصیلی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسلام آباد پولیس کا کون سا انوکھا کارنامہ ہے، اور پولیس اگر یہ اپنا کردار ٹھیک نہیں کرتی، لوگوں کو نا امیدی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ صدارت کے کاغذاتی نامزدگی 5 لوگوں نے داخل کرا دی ہے، اور اسٹرانگ کنٹینڈر کون کون ہے اس پہ بھی گفتگو میں آج کروں گا۔ اور علیم کنڈا پور آج حلف اٹھا لیا ہوگا انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ سندھ کے۔ سرفراز بگٹی بلا مقابلہ، یعنی کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا وہاں پر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا بلوچستان میں، اور وہ ہو گئے۔ عطا تھرڈ آج کل اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں، انہوں نے محمود اجزئی کی اسمبلی میں تقریر کو قابل شرم قرار دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام آباد میں کہ ان کا کافی چکر لگتا ہے، راولپنڈی میں بہت آنا جانا ہے ان کا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کم عمر بچیوں کی شادیوں کے متعلق فیصلہ سنا دیا، اور IMF نے تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار کو ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں اہم خبر ہے کیا۔ آپ کو نام یاد ہونا چاہیے، عمر فاروق ظہور۔ یہ جو گھڑیاں ہیں نا، گھڑیاں والا معاملے میں ایک دبئی کا بہت بڑا کاروباری آدمی آیا تھا، اور کاروباری آدمی نے آ کر بڑے دعوے کیے تھے، یہ اس کے بارے میں۔ اور اسلام آباد پولیس کا انوکھا کارنامہ ہے کیا، ذرا وہ سمجھائے گا۔ ایک بندہ اشتہاری ہے، عمر فاروق جو ہے اشتہاری تھا، اس کو گرفتار کرنے کی بجائے اس کو مدعی کے طور پر 2 مقدمے، چونکہ یہ بندہ خاص تھا اور وہ بھی ایک ہی الزام پر، اور اس کا انکشاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کے لکھے گئے فیصلے میں ہوتا ہے۔ توشہ خانہ گھڑی خریدنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ دبئی کے بزنس مین عمر فاروق، بڑے دعویٰ کیے اس نے، اور اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ پر 2 مقدمات اس وقت درج کرائے جب وہ لاہور کے مقدمات میں اشتہاری تھے۔ FIR میں لکھا ہے کمپلیننٹ نے تھانے آ کر شکایات درج کرائی۔ FIR نے رپورٹ دی عمر فاروق ظہور مقدمہ میں اشتہاری ہے، کبھی پاکستان آیا ہی نہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا، ذرا اس بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال اٹھا دیے کہ اگر عمر فاروق جو ہے عمر فاروق خود نہیں آیا تو کیوں لکھا وہ خود تھانے آیا، پھر کس نے عمر فاروق ظہور بن کر شکایت درج کرائی۔ یہ ہے پولیس کی کارکردگی۔ اگر عمر فاروق ظہور تھانے آیا تو وہ اشتہاری تھا، پولیس نے گرفتار کرنے کی بجائے مقدمہ کیسے درج کر لیا۔ پھر لاہور کے مقدمے میں جو الزامات تھے ان کا جواب عدالت میں دینے کی بجائے عمر فاروق ظہور کا مقدمہ درج کیوں کیا۔ اگر اس طرح شروع کیا جائے گا تو کیسز کا فلڈ گیٹ کھل جائے گا، پھر ایک الزام پر قانون کے خلاف ورزی کا تو 2 مقدمے کیوں درج کیے گئے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ انچارج پولیس اسٹیشن سیکریٹریٹ کی غیر معمولی دلچسپی، ذرا سمجھیے گا، نظر آ رہی ہے۔ یہ اختیارات سے تجاوز اور اختیارات کے غلط استعمال کا کلاسک کیس ہے۔ IG اسلام آباد ملوث اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کر کے 2 ماہ میں رپورٹ جمع کرائیں، اور ڈال اسی کے ذمہ دیا، کچھ نہیں کرنا انہوں نے۔ مرزا شہزاد اکبر، صوفیہ مرزا اور سابق DGI کے خلاف درج مقدمات غیر قانونی قرار دیتے ہوئے خارج کر دیے۔ صدر آصف علی زرداری نے 2 کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ دیکھیں، 2 اس جگہ سے کسی سے کاغذات مسترد نہ ہو جائے، اگر مسترد ہو گئے تو آپ دوڑ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ یاد رہیے، کاغذات نامزدگی 2 اس لیے جمع کرائے گئے ہیں، ایک کراچی سے جمع کرائے ہیں اور ایک لاہور سے۔ کراچی سے مراد علی شاہ نے جمع کرایا، پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی کابینہ ساتھ تھی ان کے، وہ سارے لوگ ساتھ تھے، اور اسلام آباد میں جو فاروق نائک نے جمع کرائے ہیں۔ اب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ چیف جسٹس ہیں، ان کے پریزائڈنگ آفیسر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، کھوسا صاحب آپ اپنا پورا نام لکھائیں، کیا لکھتے ہیں؟ میری پارٹی آج بھی زور دیتی ہے کہ میں نام کے ساتھ سردار لکھوں، آپ کو ضرور لکھنا چاہیے۔ اور اس میں کہنے لگے ہم تو سمجھ رہے تھے آپ چیمبر بلا کر چائے وغیرہ پلائیں گے،
چاہے تو اس کے بعد بھی آپ کو پلا دیں گے اور عمر یعقوب اور علی محمد خان بھی اس عدالت میں پہلی بار آئے ہیں. چیف جسٹس صاحب کہنے لگے میں اس عدالت میں انصاف مانگتے آتا رہا ہوں. علی محمد نے کہا عمر معیوب جو ہے نا پہلی بار اس اسمبلی میں تشریف لائے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو یاد ہو جائے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیا حالات ہے، یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. چلیں اور یاد رکھنا ہے وزیر اعظم کے کاغذات نامزدگی بھی داخل کرا دیے گئے. شہباز شریف اور عامر اور ایوب صاحب، عمر ایوب صاحب. علی مین گنڈا پورا آج حلف اٹھائیں گے. افسروں نے حلف اٹھا لیا ہے. یہ پروگرام چل رہا ہے اس وقت تک سمری پر دستخط کر دیے تھے. جب یہ پروگرام چل رہا ہوگا اس وقت حلف انہوں نے اٹھا لیا ہے. حاجی غلام علی نے آئین کے آرٹیکل 130 کی شق 5 کے تحت 9 منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حلف برداری کی اسمبلی پر دستخط کر دیے ہیں. اطاعت آرڈر جو ہے چونکہ محمود اچکزئی اب آ گیا، اب اسٹیبلشمنٹ کا کھول کے ساتھ دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، اور اس کے لیے بندہ تیار کیا ہوا اطاعت آرڈر، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اکثر ہیڈ کوارٹر پھرتا رہتا ہے. اور اچھی جو بات ہے جاننا، کون کہتا ہے نہیں جانا چاہیے، یہ بالکل جاتا ہے وہاں پر. اور انہوں نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ قومی اسمبلی کی تقریر کو قابل مذمت اور قابل شرم قرار دیا ہے. انہوں نے کہا اپنی سیاسی کمزوریوں کا ملبہ اداروں پر پھینکنا چاہتے ہیں. ایک شخص اسی اسمبلی میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ سب کو جیلوں میں بند کر دو، اور اس شخص کی جماعت نے 9 مئی کے حملے کیے. 9 مئی والے قومی مجرم ہیں اور کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. اور یہاں عمران ریاض کے حوالے سے بتاتے چلے، مانگا منڈی وہ لے کر گئے تھے جو اطلاعات آئی ہیں. اور کل میں بتاتا چلوں عمران ریاض کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں. میں تفصیلی پروگرام شام میں کروں گا. عمران ریاض کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر کل جس طرح گاڑی انہوں نے بٹھا کر لے کر گئے، ایکسپوز کر دیا، نظر آ رہا ہے کل خدا نہ خواستہ اور شہباز شریف کا یہ طریقہ کار ہے ماورائے عدالت، یہ قتل یہ معمولی بات ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جناب آیا راستے میں 2 آئے، گولیاں لگی، 2 ہمارے مر گئے، 2 ان کے مر گئے. یہ ایک نارمل سی روٹین ہے. ہمیں بہت خدشات ہیں. آج دہشت گردی کی عدالت بند تھی اور ہم پیر والے دن باقاعدہ دہشت گردی کے جج کو بھی، ایڈمنسٹریشن جج کو بھی کہیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، اور ساتھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو رہا ہے ریویژن کے ذریعے ریمانڈ دینے کے پورے پروسیس کو. اور بڑی کلوزلی واچ کر رہے ہیں ہم چیزوں کو. کمیٹی فار پروٹیکٹ جرنلسٹ، ان تک ایمنیسٹی تک سارا ڈیٹا جا رہا ہے کہ جو عمران ریاض کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ایک صحافی کے ساتھ. اب پارشلہ کہنے کو تو ختم ہو گئے لیکن پارشلہ موجود ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے. نگران وہی لوگ چلے آ رہے ہیں اور وہی تیا پانچا کر رہے ہیں. یہاں عالیہ شہزاد جو ہیں ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے سعودی ایئرپورٹ سے. اب سعودیہ سے آ رہی تھی وہ، اور ثانہ سرور روڈ نے کیا گرفتار کیا. دیکھیے یہ رکنا چاہیے. تھانہ لیڈن روڈ منتقل کر دیا ہے. توڑ پھوڑ اور ہنگامہ رائی کیس میں مطلوب، اور تھانہ سرور روڈ میں FIR میں نامزد ہے. اب یہاں بڑی ایک حیران کن بات ہے. اور IMF نے جو ہے نا تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کا جو مطالبہ کیا ہے وہ سوچنے والی بات ہے. اور ٹیکس سلیب میں کمی کا مطالبہ کیا ہے. 500 ارب کے اضافی ریونیو کا تخمینہ لگایا ہے. اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جو بات کہہ رہی ہے غیر تنخواہ دار ٹیکس کا بوجھ دگنا کرنے کی سفارش کی ہے تاکہ ان کی تفریق ختم ہو سکے. سلیبس کی تعداد 7 سے کم کر کے سلیب کی تعداد کا کم کر کے 5 کرنے کا کہا گیا ہے. یہ اور سینٹ کی 10 خالی نشستیں اور انتخابات کے لیے بظاہر نقصان کس کا ہوگا. صدارتی انتخابات سینٹ کی خالد سمتاز ہوں گی. آصف علی زرداری کے لیے اس وقت ایک ووٹ قیمتی ہے کیونکہ ابھی تک JUI اور MQM کی حمایت حاصل نہیں کر سکے. اگر قومی اسمبلی میں اس اتحاد کی اکثریت ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کی اکثریت بھی انہیں حاصل ہے. یہ ذرا سمجھ آئیے گا. بس آپ تک بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ملک کو کس طرح لے جایا جا رہا ہے، اس ملک کو کس سمت میں لے کر جانا ہے،
یہ سوچنا ہے ہم یا آپ اور ہمیں سب کو سوچنا ہے. ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, آگے بڑھانا ہے تاکہ حالات بہتر ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.